بسم الله الرحمن الرحيم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ایک عقیدے کا اظہار فرما رہے ہیں. قرآن کریم میں جہاں توحید اور رسالت کا بیان ہے وہاں بعث بعد الموت کا بھی بیان ہے، اور بعث بعد الموت پر ایمان لانا ضروری ہے. اس کے بغیر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا اور اس کا ایمان نہیں کہلاتا. یہاں ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. واقعہ یہ ہے او کالذی مر علی قریہ. کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ وہ شخص ایک ایسی بستی کے اوپر سے گزرا کہ وہ اس کی چھتوں پر گری ہوئی تھی. اس شخص کا واقعہ جو ایک بستی کے اوپر سے گزرا اور وہ بستی ساری ویران پڑی ہوئی تھی، یعنی اس کی عمارتیں پہلے گری تھی اور ان عمارتوں پر چھت گری ہوئی تھی. تو ایسے وقت سے گزرا وہ شخص، تو اس نے کہا اور انہ یحیی ہذہ اللہ بعد موتها. اس نے کہا کہ اللہ اس بستی کو کس طرح زندہ کرے گا اس کے مر جانے کے بعد، یعنی بستی والوں کے مر جانے کے بعد. واقعہ کیا ہے اور اس شخص سے گزرنے والا جو شخص ہے اس سے کون مراد ہے اور وہ بستی کون سی ہے؟ واقعہ وہ شخص روایتیں مختلف ہیں. ایک روایت میں ہے محمد ابن اسحاق کی روایت کرتے ہیں کہ اس شخص سے مراد حضرت ارمیہ علیہ السلام ہے، لیکن حضرت اسحاق ابن بشیر عبداللہ ابن سلام سے نقل کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، جس میں مراد حضرت عزیر علیہ السلام ہے. بہرحال حضرت عزیر علیہ السلام ہو یا حضرت ارمیہ علیہ السلام ہو، دونوں اللہ کے نبی تھے اور بنی اسرائیل کے نبی تھے. اور وہ بستی جو بتلائی جاتی ہے وہ یا تو بیت المقدس ہے یا دیر ہرقل ہے. بنی اسرائیل شام میں بستے تھے، بیت المقدس اور اس کے اطراف میں بستے تھے. اور بنی اسرائیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت زیادہ نافرمانی کی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ظالم بادشاہ کو مسلط کیا، بخت نصر کو. محمد ابن اسحاق وہب ابن منبہ سے ایک قصہ نقل کرتے ہیں اس سلسلے میں کہ حضرت ارمیہ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ جن کا نام ناشیہ تھا، وہ ناشیہ نامی بادشاہ بڑا نیک تھا. ان کی مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ارمیہ علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ تم ان کی مدد کرو. حضرت ارمیہ علیہ السلام جو ہے وہ ناشیہ نامی بادشاہ کی مدد کیا کرتے تھے، ان تک احکام پہنچایا کرتے تھے. بنی اسرائیل پر
حضرت ارمیہ علیہ السلام بھی محنت کرتے تھے اور یہ ناشیہ نامی بادشاہ بھی محنت کرتے تھے، لیکن دن بدن بنی اسرائیل بجائے راہ راست پر آنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہوتے رہتے تھے۔ 3 سال گزر گئے لیکن وہ راہ راست پر نہیں آئے، بلکہ دن بدن ان کی نافرمانی بڑھتی گئی۔ تو بادشاہ نے بنی اسرائیل کو بہت سمجھایا کہ تم اس طریقے سے نہ کرو اور نہ کہیں اللہ کی پکڑ اور اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ کہ بخت رسل نے بنی اسرائیل پر بہت بڑی فوج لے کر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، بلکہ چڑھائی کر ڈالی، تو بادشاہ ڈرا کہ ملک شام ویران تباہ اور برباد ہو جائے گا، بیت المقدس کو ویران کر دے گا۔ اس لیے حضرت ارمیہ علیہ السلام سے بادشاہ نے یہ کہا کہ آپ کچھ کیجیے۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے جب یہ سارا منظر دیکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی حضرت ارمیہ پر کہ میں ان کو بدترین سزا دوں گا اور بدترین مصیبت میں مبتلا کروں گا بنی اسرائیل۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آہوزاری کی، گر گرائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روئے دھوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ارمیہ سے فرمایا کہ جب تک تمہاری اجازت نہیں ہوگی تب تک میں اس بستی کو تباہ نہیں کروں گا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حضرت ارمیہ سے وعدہ کیا۔ حضرت ارمیہ اللہ کے وعدے پر مطمئن ہو گئے، اللہ کے وعدے پر ان کو یقین آ گیا۔ یہاں بادشاہ جو بڑا فکر مند تھا کہ بنی اسرائیل مان جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑ دے، لیکن بنی اسرائیل تو دن بدن اللہ کی نافرمانی میں بڑھتے چلے جاتے تھے۔ 3 سال کے بعد بھی ان کا حال ٹھیک نہیں ہوا بلکہ اور نافرمانی میں بڑھے۔ بخت نصر نے چڑھائی کرتے کرتے ایک دن پورا بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا۔ بادشاہ بہت ڈرا اور بادشاہ نے حضرت ارمیہ سے کہا کہ تمہارے وعدے کا کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا ہے، اس کا کیا ہوا؟ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت ارمیہ بیت المقدس کی دیواروں پر بیٹھے اور مطمئن بیٹھے کہ اللہ اپنے وعدہ خلافی نہیں کر سکتا۔ اتنے میں حضرت ارمیہ کے پاس بنی اسرائیل کے کسی آدمی کی شکل میں ایک فرشتہ آتا ہے اور اپنے گھر کی شکایت کرتا ہے، اور شکایت لے کر آیا کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں، اچھا برتاؤ کرتا ہوں، پھر بھی میرے گھر والے میری ناراضگی کے کام کاج کرتے ہیں۔ حضرت ارمیہ نے فرمایا آپ ان کے ساتھ تعلق نہ کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہے۔ وہ شخص چلا گیا۔ پھر دوبارہ آیا، دوبارہ حضرت ارمیہ نے یہی جواب دیا۔ تیسری مرتبہ آ کر شکایت کی کہ اے اللہ کے نبی، میری ناراضگی کے تو کام کاج آج تک کرتے رہے، میں صبر کرتا رہا، لیکن اب میرے گھر والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں تلے ہوئے ہیں اور اللہ کو ناراض کرنے والے اتنے سخت کام کر رہے ہیں کہ نہ پوچھیں۔ لہذا میں آپ سے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ آپ اللہ سے ان کے لیے بد دعا کیجیے۔ میری ناراضگی کا جب تک وہ کام کرتے تھے تب تک میں صبر کرتا رہا، لیکن یہ اللہ کی ناراضگی والے کام کر رہے ہیں، اب مجھے صبر نہیں آتا ہے، لہذا آپ اللہ سے دعا کیجیے ان کے لیے۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تہس نہس اور تباہ و برباد کر دیا۔ جب یہ تہس نہس اور تباہ و برباد ہو گئے تو ساری بستی الٹی گئی، بجلی نے آ کر سب کو جلا کر خاک کر دیا۔ تو حضرت ارمیہ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں شکوے کے انداز سے کہا اے باری الہ، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا جب تک تیری اجازت نہیں ہوگی تب تک میں اس بستی کو تباہ برباد نہیں کروں گا، اور بستی کا کیا؟
اللہ نے فرمایا تمہاری بد دعا کے نتیجے میں نے اس کو تباہ و برباد کیا ہے۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام پھر اس بستی سے جنگل کی طرف چلے گئے۔ کچھ مدت کے بعد جب بخت نصر یہاں سب کچھ لوٹ کر سارا لے کر جب بابل چلا گیا اور کچھ مدت کے بعد حضرت ارمیہ واپس آتے ہیں، دیکھتے ہیں بستی ساری ویران پڑی ہے، اپنے گدھے پر سوار ہو کر آتے ہیں۔ اس وقت حضرت ارمیہ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بطور تعجب کے فرماتے ہیں انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی کو مرنے کے بعد کس طرح زندہ کرے گا۔ کہ حضرت ارمیہ کو اللہ کی ذات پر بعد موت پر یقین تھا، ایمان تھا، لیکن کیفیت کیا رہے گی اس کیفیت پر تعجب تھا، کیونکہ آج تک کبھی کسی کو مرنے کے بعد زندہ ہوتے دیکھا نہیں تھا۔ جو چیز انسان نے کبھی دیکھی نہیں اور وہ بات جب انسان کے سامنے آئے تو پھر انسان کو تعجب ہوتا ہے۔ جب یہ ساری بستی ویران دیکھی اور ہنس ہنس کر پڑی ہوئی بستی کو دیکھا تو حضرت ارمیہ کو یہ تعجب ہوا کہ مرے جانے کے بعد اللہ اس کو کس طرح آباد کرے گا، کس طرح اس بستی والوں کو زندہ کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ارمیہ علیہ السلام کی یہ جو تعجب تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حضرت ارمیہ علیہ السلام کو، یا دوسری روایت کے مطابق یہ تعجب حضرت عزیر کو ہوا تھا اور حضرت عزیر نے انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا کہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نبی کو موت عطا فرمائی۔ فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ، بس اللہ نے ان کو مار دیا 100 سال تک، پھر زندہ اٹھایا، پھر ان کو زندہ اٹھایا۔ 100 سال تک ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مار دیا اور موت کی نیند عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور 100 سال کے بعد پھر اللہ نے ان کو زندہ کر کے اٹھایا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتے ہیں کب لبثت، کتنا رہے تم، یعنی کب تک تم ٹھہرے رہے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، تو فرمایا اس نبی نے میں ایک روز یا دن کا ایک حصہ ٹھہرا رہا۔ یہاں پر قال لبثت یوما او بعض یوم، حضرت اس نبی نے یعنی حضرت ارمیہ یا حضرت عزیر نے جو فرمایا کہ ایک دن ٹھہرا رہا یا دن کا کچھ حصہ میں ٹھہرا رہا، سعید بن منصور نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے ابن ابی حاتم نے حضرت ابن ابی حاتم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو موت جو عطا فرمائی تھی وہ چاشت کے وقت عطا فرمائی تھی، اور جو بیدار کیا اللہ تبارک و تعالی نے اور ان کو حیات جو عطا فرمائی وہ غروب سے پہلے عصر کے بعد عطا فرمائی۔ تو وہ تو یہ سمجھے کہ میں چاشتہ کے وقت سویا تھا اور غروب سے پہلے بیدار ہوا ہوں، اس لیے اس کو دین یا دین کا کچھ حصہ انہوں نے بتایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بل لبثت مئۃ عام، نہیں بلکہ تم تو 100 سال تک ٹھہرے رہے، مئۃ عام 100 سال تک تم ٹھہرے رہے، 100 سال تک دین کا بعض حصہ یا دین نہیں بلکہ پورے 100 سال تک تم مرے رہے ہو اور پورے 100 سال تک تم ٹھہرے رہے ہو۔ دلیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 100 سال تم مرے رہے، 100 سال تم ٹھہرے رہے، اس کی دلیل یہ ہے فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، تم اپنے کھانے کو دیکھو اور اپنے پینے کو دیکھو کہ وہ سڑا نہیں، وہ کھانا اور وہ پینا کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عجیب قدرت کو دیکھے، اس نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل جس عمر میں تھے، جتنی زندگی ان کی تھی، اسی عمر میں اسی بدن کے جثے کے ساتھ اللہ نے 100 سال کے بعد بھی اٹھایا، یعنی ان کو احساس تک بھی نہیں ہوا کہ میری عمر بڑی ہے، تو اپنے آپ کو یوں کہہ رہے ہیں کہ ایک دن تو میں تو سویا رہا ہوں۔ اسی طریقے سے کھانا کیا تھا،
کھانا انگور کا رس اور اسی طریقے سے انجیر کا ٹوکرا تھا. وہ ایک باغ سے گزرے تھے آتے ہوئے، تو باغ سے پھل لدے ہوئے تھے، تو اس باغ میں سے انجیر کے پھل توڑے اور ٹوکرا بھر دیا اور انگور کا رس نچوڑا اور جتنا پینا تھا اتنا پیا اور باقی اپنے مشکیزے کے اندر بھر دیا اور اسی طریقے سے انجیر کو کھانا کا اتنا کھایا اور ٹوکرے میں رکھ چھوڑا. اسی حالت میں انجیر اور شیرے انگور پڑا تھا، اس میں بالکل بگڑا نہیں تھا. حالانکہ یہ چیز جلدی بگڑ جانے والی ہے، شیرے انگور جلدی بگڑ جانے والا ہے، انگور جلدی بگڑ جانے والا ہے. تو جو کھانا تھا جو جلدی بگڑنے والا تھا وہ کھانا بالکل ویسا کا ویسا ہے. رتی برابر اس میں ایک رتی برابر فرق نہیں آیا، سابوب تک بھی نہیں آئی، بالکل جیسا تازہ تھا ویسا کا ویسا تھا. اور گدھے کا حال کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَانْظُرْ إِلَىٰ حِمَارِهِ، اور اپنے گدھے کو دیکھو. گدھے کا حال یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گدھا بالکل گل سڑ گیا تھا، بالکل ہڈیاں ہو گئی تھی، یعنی جو ایک عمر تک زندہ رہ سکتا تھا وہ بالکل گل سڑ گیا تھا، اور جو ایک مدت تک باقی نہیں رہ سکتا ہے، معمولی وقت کے لیے رہ سکتا ہے، اللہ نے اس کو باقی رکھا. کہ اللہ اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا رہا ہے، اپنی قدرت کو دکھا رہا ہے کہ دیکھو میری قدرت یہ ہے کہ جو چیز جلدی بگڑنے والی ہے وہ 100 سال کے بعد بھی ایسی کی ایسی ہے، اور جو 60 سال 50 سال جو جی سکتا ہے وہ کل سڑ کر بالکل ہڈیاں ہو گیا ہے. گدھے کو دیکھو. وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا. یہ اللہ نے کیوں کیا؟ حضرت عزیر یا حضرت حرمیہ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مار کر ان کو زندہ کیوں کیا؟ تاکہ لوگوں کے لیے ہم آپ کو لوگوں کے لیے نشانی بنائیں. وَلِنَجْعَلَكَ، تاکہ ہم آپ کو بنائیں نشانی لوگوں کے لیے، تاکہ لوگ دیکھ کر یہ سمجھے کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 سال کے بعد اس مرے ہوئے انسان کو زندہ کیا ہے، تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کل سب کو بعد مرے زندہ کرے گا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے دلوں میں اس عقیدے کو بٹھانے کے لیے سب کو یقین ہو جائے کہ بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد اللہ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے. جس طریقے 100 سال اس نبی کو مارنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا. اسی طریقے سے گدھے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ کیا کہ اگر اے نبی آپ کو ماننے میں نہ آتا ہو تو اپنے گدھے کو دیکھو اور گدھے کی ہڈی کو دیکھو. وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، دیکھیے ہڈیوں کی طرف. کَيْفَ نُنشِزُهَا، ہم اس کو کیسے جوڑتے ہیں. ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، پھر ہم اس پر گوشت کو چڑھاتے ہیں. یعنی ساری ہڈیاں گھر سڑ کر الگ الگ ہو گئی ہے، ریزہ ریزہ ہو گئی ہے. کیسے خود بخود ہو ہڈیاں جڑتی چلی جائے گی اور اس پر گوشت چڑھتا چلا جائے گا، پھر اللہ کے حکم سے وہ گدھا زندہ کھڑا ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گدھے کو زندہ کیا جو بالکل گل سڑ گیا تھا، وہ تاکہ وہ نبی دیکھ لے کہ حقیقت میں 100 سال تک سویا رہا ہوں، اللہ نے مجھے 100 سال تک کیا ہے موت کی نیند عطا کی ہے. میرے گدھے کو دیکھ کر وہ سمجھ سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو یہ بات سمجھائی، گدھے کو زندہ کیا. فلما تبین لہ، جب ان کے سامنے واضح ہو گیا، اس نبی کے سامنے واضح ہو گیا، تو قال، بول اٹھے، ایک دم سے بول اٹھے، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں جانتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کی قدرت ہے، صرف زندہ کرنے کی بلکہ ساری کیفیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. کس کیفیت کے ساتھ اللہ زندہ کرے گا اللہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے. اللہ ہر ایک کو بتا سکتا ہے کہ میں کیسے زندہ کروں گا. اس دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ زندہ کر کے دکھلا سکتا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندہ کیا تو ان کا یقین بڑھ گیا. ان کو اللہ کی ذات پر یقین تھا، ایمان تھا، لیکن جب کوئی چیز آنکھ سے دیکھا جاتا ہے اور آنکھ سے دیکھتے ہیں تو اس کے یقین میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو جب انہوں نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا تو ان کے یقین میں اضافہ ہو گیا اور ایک دم سے
سے بول اٹھے، ایک دم سے وہ جوش میں آ کر کہہ دیا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسی طریقے سے ایک دوسرا نمونہ اپنا بعد الموت مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کا ایک اور نمونہ دکھلاتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رب ارینی کیف تحیی الموتیٰ، اے میرے پروردگار مجھے دکھلا دیجئے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اولم تؤمن، کیا تم یقین نہیں لاتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بلا، کیوں نہیں، وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن اس لیے کہ اس غرض سے کہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا 4 پرندے لو، فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، بس تم 4 پرندے لو، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، پھر ان کو اپنے پاس بلا لو، ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک حصہ رکھ دو، ثم ادعوہن، پھر ان کو بلاؤ، یأتینک سعیا، آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ واعلم، جان لو اللہ تبارک و تعالی زبردست حکمت والے ہیں۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں یہ درخواست پیش کی کہ میرے پروردگار آپ مجھے دکھلا دیجئے کہ تو مجھ کو تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالی توحید، رسالت اور بعد الموت کے جو اہم عقیدے ہیں، ان عقائد کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر اس کی بہت سارے دلائل اللہ نے پیش کیے ہیں۔ قرآن کریم میں بہت سی جگہ فرمایا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو پہچاننے کے بہت سے دلائل اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں۔ رسول کی رسالت کو جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کیا ہے اور ثابت کیا ہے۔ اسی طریقے سے موت کے بعد زندہ کرنے کے اس عقیدے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے اور مثال کے ساتھ واضح فرمایا ہے تاکہ امت کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے اور امت کو اس عقیدے پر عمل کرنا آسان ہو جائے اور اپنے دل میں بٹھانا آسان ہو جائے۔ یہ اتمام حجت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ کل کو جا کر کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اللہ تیرا یہ عقیدہ میری سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ اور یاد رکھنا جو عقیدے جتنے بھی ہیں، اہم عقیدے جتنے بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا سمجھنا اتنا ہی آسان کر دیا ہے، اس لیے کہ جس عقیدے پر ایمان فرض ہے، جس عقیدے پر پورے ایمان کا دار و مدار ہے، کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار جس عقیدے پر ہے، ہر ایک عالم تو عالم میں نہیں ہے، ہر ایک پڑھا لکھا تو نہیں ہے، عالم کے اندر، دنیا کے اندر پڑھنے والے بھی ہیں، ان پڑھ جاہل بھی ہے، ہر طرح کے لوگ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی عقیدے ہیں ان عقیدوں کو ایک دم آسان کر دیا ہے تاکہ اس کے لیے سمجھنا بالکل آسان ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے دلوں میں بات ڈالتے ہیں اور یہ سوال اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں میں بات ڈال کر پیدا کرواتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ نے بات ڈالی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ سوال اٹھا کہ رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، میرے پروردگار تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا، مجھے دکھلا دی۔
کہ حضرت ابراہیم نے درخواست کر رکھی. یہاں دیکھیے حضرت ابراہیم کی درخواست رب ارنی کیف تحیی الموتى الفاظ پر غور کریں. اور اوپر جو حضرت ارمیہ کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا سوال تھا انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، دو سوال میں کتنا فرق ہے. یا درخواست ہے یا تواضع اور عاجزی کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تو کس طرح زندہ کرے گا، کیفیت کیا ہوگی. وہاں انا یحیی کس طرح زندہ کرے گا پر جانے کے بعد تعجب کا انداز، ایک حیرانی کے انداز میں سوال نکل رہا ہے. اور یہاں عاجزی اور تواضع کے ساتھ رب ارنی کیف تحیی الموتى حضرت اسی لیے تو دونوں کے سمجھانے میں اللہ نے فرق بھی کی. حضرت ارمیہ علیہ السلام کو یہ مسئلہ سمجھانا تھا تو کتنے سال، ان کو 100 سال تک اللہ نے مار دیا. 100 سال مارنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ کر کے ان کے گدھے کو مار کر پھر زندہ کر کے اللہ نے یہ مسئلہ ان کو سمجھایا. اور یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی درخواست، یہ بات قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ دونوں میں فرق ہے، سوال کا فرق ہے. بارگاہ الہی میں جب تم ادب کی کسی کے سامنے بھی کوئی ادب کے ساتھ تم ایک سوال پیش کرو گے تو سامنے والا تمہارا جواب بھی اسی انداز سے تم کو عطا فرمائے گا. اگر سوال تواضع اور عاجزی کے ساتھ منت سماجت کے ساتھ تم نے کسی کوئی سوال رکھا ہے اور درخواست رکھی ہے تو تمہاری درخواست آسانی کے ساتھ پوری ہو جائے گی. اور تمہارا سوال اگر اعتراضانہ انداز تھا یا تعجب کا انداز تھا، اس انداز سے تم نے سوال کیا ہے تو تمہارے سوال کا پورا کرنا بھی اسی طریقے سے ہوگا. تو حضرت ارمیہ کا سوال پورا ہوا، ان کو جواب دیا گیا، لیکن ان کے سوال کے مطابق اسی انداز سے ان کو جواب دیا گیا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی درخواست تواضع اور عاجزانہ طور پر تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جواب بھی آسانی کے ساتھ پورا کر دیا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا رب ارنی کیف تحیی الموتى، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ میرے ابراہیم کے یقین میں کوئی فرق نہیں ہے، میرے ابراہیم کا یقین پورا ہے، احیاء موتى پر پورا یقین ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی لوگوں کو معلوم کرانے کے لیے، لوگوں کو بتلانے کے لیے اللہ سوال کرتا ہے اولم تؤمن. بعضی مرتبہ اللہ جانتا ہے لیکن لوگوں کو ایک بات بتلانی ہوتی ہے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کرنا ہوتا ہے. اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے لیکن لوگ جان لے حقیقت کیا ہے، اس حقیقت کو لوگوں کو بتلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ظاہر فرماتا ہے. یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ یہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے خلیل پر کہیں کوئی اعتراض نہ کر بیٹھے، میرے خلیل کے بارے میں کوئی شبہ نہ کر بیٹھے کہ خلیل تو بنایا ہے، خلیل اللہ بنایا ہے، اور احیاء موتى کے بارے میں شبہ ہے. کہیں خلیل اللہ پر کوئی شبہ نہ کر بیٹھے، کوئی کسی کے دل میں یہ شک نہ آئے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو بتلانے کے لیے، لوگوں کو معلوم کرانے کے لیے حضرت ابراہیم سے اللہ پوچھتے ہیں اولم تؤمن، کیا تمہیں یقین نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں؟ یہ تمہیں یقین نہیں ہے؟ اگرچہ حضرت ابراہیم کو پورا یقین تھا. حضرت ابراہیم کیا فرماتے ہیں؟ بلا، کیوں نہیں، ہاں یقین پورا ہے، ولکن لیطمئن قلبی. لیکن سوال درخواست اس لیے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے بار الہ کہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے، میرا دل مطمئن ہو جائے، دل کو سکون حاصل ہو جائے. دیکھو